بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین اکرام، پروگرام درس حدیث شریف زجاجۃ المصابیح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ واقف ہیں کہ یہ درس حدیث شریف کی بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی مستند کتاب زجاجۃ المصابیح، جس کو تالیف کیا ہے حضرت ابو الحسنات محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس درس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس درس میں آغاز کر رہے ہیں کتاب الایمان کے تحت باب الکبائر و علامات النفاق، یعنی کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامتوں کا بیان کہ کیا چیزیں کبیرہ گناہ میں شامل ہیں اور نفاق کی علامتیں کیا ہے، منافقوں کی علامتیں کیا ہوتی ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ صاحب زجاجۃ المصابیح کی عادت شریفہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بیان سے تعلق رکھنے والی آیتوں کو ذکر کرتے ہیں، تو چنانچہ آپ نے ذکر فرمایا وقول اللہ عز وجل الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وقوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے، تو بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ یعنی جو کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، بے حیائی کے کاموں سے بچیں گے، تو اگرچہ کہ ان سے چھوٹے چھوٹے کچھ گناہ ہو جائیں، اللہ کا اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کے پیچھے کر دیا نفاق کو ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جس دن وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اس چیز میں جس کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو گویا کہ وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ دن کے دلوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے نفاق پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی، اس کو پورا نہیں کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منافقوں کا کام بتلایا۔ ناظرین اکرام، جب بات آتی ہے کبیرہ گناہ کی، تو گناہ اصل میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا ہے، شریعت میں جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں بیان کی گئی، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا، کبیرہ کا گناہ مطلب ہوتا ہے کہ بڑا گناہ۔ اب علماء کرام نے، شارحین حدیث نے پھر تفصیل بیان کی ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ میں شامل ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جو صغیرہ میں شامل ہیں، اور فرق یہ بتلایا گیا کہ گناہ کبیرہ کے لیے، اس کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے، بغیر اللہ سے معافی مانگے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ اور صغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ جو فضیلتوں میں آتا ہے کہ بندے کے وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سلام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دیگر نیک کاموں کی وجہ سے گناہوں کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح میں بہت ہی تشریح کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کبائر کا جو لفظ ہے وہ کبیرہ کی جمع ہے اور یہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، اور فرمایا کہ کبیرہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے، اس کی سزا کا جو خوف ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، کہ انسان جب وہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بڑا گناہ میں نے کیا ہے اور بڑی سزا مجھ کو ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ فی نفسی ہی اس کی سزا کے اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بڑا کہا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس پر شارع نے، شریعت بنانے والے نے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے خلاف وعید بیان کی ہو، جیسا کہ چوری کے بارے میں ہے، قتل کے بارے میں ہے، زنا کے بارے میں ہے، خاص طور پہ اس کا ذکر کرتے ہوئے احادیث میں، قرآن پاک کی آیتوں میں وعید بیان کی گئی، اس کا سزا کا ذکر کیا گیا۔ تو خصوصیت کے ساتھ جس پر وعید وارد ہوئی ہے، وعید بیان کی گئی، یا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی حد شرعی مقرر ہو، شریعت کی طرف سے کوئی سزا مقرر ہو، جیسا کہ چوری کی سزا مقرر ہے، زنا کی سزا مقرر ہے،
کسی پر اگر الزام لگایا جائے پاک دامن عورت ہے، پاکیزہ ہے، گناہ نہیں کی اس نے، اس پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا ہے، تو یہ جس کی دنیا میں کوئی حد شرعی مقرر ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یا پھر کبیرہ جو ہے یہ نسبت کبیرہ اور صغیرہ ہونا یہ نسبت اضافی ہے، یعنی اعتبار کے لحاظ سے پھر کبیرہ اور صغیرہ ہوتا ہے گناہ۔ فرماتے ہیں کہ کبھی گناہ جو ہے کبیرہ ہوتا ہے اس کے چھوٹے کے اعتبار سے، یعنی اس سے چھوٹا جو گناہ ہے اس کے مقابل میں یہ کبیرہ ہو گیا، اور اپنے سے اوپر والے گناہ کے اعتبار سے یہ صغیرہ ہو گیا۔ تو نسبت کا اعتبار ہے، لحاظ کا اعتبار ہے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبیرہ اور صغیرہ کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ اشخاص کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی جاہل قسم کا آدمی کرے، ایک غیر عالم کرے، دین سے ناواقف آدمی کرے تو پھر اس کے لیے وہ صغیرہ ہوتا ہے۔ وہی گناہ کو اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی کرتا ہے، عالم کرتا ہے، دین کے معلومات رکھنے والا کرتا ہے تو پھر وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اشخاص کے اعتبار سے پھر کبیرہ اور صغیرہ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ فرماتے احوال کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اگر مسجد میں کوئی گناہ کرے تو پھر وہی کبیرہ ہوتا ہے، وہی گناہ ہوتا ہے اگر بازار میں کرے، دیگر مقام پہ کرے تو پھر صغیرہ کہلاتا ہے۔ تو حالت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبیرہ اور صغیرہ کا حکم مفعول کے اعتبار سے، جس کے ساتھ وہ گناہ کیا گیا اس کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی توہین کرنا، جاہل قسم کے فاسق کی توہین کرنا، بازاری لوگوں کی توہین کرنا اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا کہ سادات کی بے عزتی کرنا، بے احترامی کرنا، ان کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کرنا، یہ پھر زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر گناہ ایک اعتبار سے کبیرہ ہی ہے اگر اللہ کی عظمت کو دیکھا جائے، کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر صغیرہ بھی کبیرہ ہی ہے، ہر کبیرہ گناہ بھی کبیرہ ہے، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کیونکہ اس کے اندر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ صوفیاء کرام کی یہی فکر ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صغیرہ کبیرہ نہیں، کہ رب کی نافرمانی ہے تو پھر وہ کبیرہ ہی ہے، وہ بڑا گناہ ہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی اگر اس کے اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے تو پھر وہ صغیرہ باقی نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کبیرہ اگر اس کے ساتھ استغفار ہو جائے، توبہ کر لے بندہ، تو پھر کبیرہ گناہ باقی نہیں ہوتا۔ اور بہترین بات آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کو بھی گناہوں میں چھپا دیا ہے، واضح نہیں فرمایا کہ اتنے ہی کبیرہ ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بیان کرنے والوں نے تعداد کو ذکر کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ واضح طور پہ فرمایا نہیں گیا کہ اتنے ہی کبیرہ گناہ ہیں، چھپا دیا گناہوں میں تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، یہ ڈرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہو۔ اب اس کی تعداد کے بارے میں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ 7 گناہ کبیرہ گناہ ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ تقریباً 70 گناہ ہیں جو کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور آپ نے بیان فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شیخ ابو طالب مکی جو قوت القلوب جو کتاب ہے، جو احیاء العلوم کی اصل ہے، اس کی شرح، اس کی تشریح پھر احیاء العلوم بنی امام غزالی کی، وہ صاحب قوت القلوب فرماتے ہیں کہ میں نے ان احادیث کو جو اس بارے میں وارد ہوئے ہیں، جو کبیرہ گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے اس کو جمع کیا تو میں نے 17 گناہ کبیرہ گناہ کو پایا، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور آپ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ 4 گناہ دل سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شرک کرنا، دوسرا فرماتے ہیں کہ نافرمانی کے اصرار کا ارادہ کرنا کہ میں بار بار نافرمانی کروں گا اور اس پر قائم رہوں گا، اس کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور فرماتے ہیں کہ دوسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں ہو جانا، یعنی ڈرنا نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اللہ کا عتاب نازل ہو جائے، اس سے بے امن ہو جانا، بے خوف ہو جانا، اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کے عتاب کا کوئی ڈر نہیں اور گناہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، قلب سے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے 4 کا تعلق زبان سے ہے، لسان سے ہے۔ فرمایا کہ ایک شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا،
دوسرا فرمایا کہ پاک دامن کو زنا کی تہمت لگانا، اس نے زنا نہیں کیا اس پہ الزام لگانا، تیسرا فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا، اور چوتھا فرمایا کہ جادو کرنا۔ یہ 4 کا تعلق زبان سے ہے، اور فرمایا کہ 3 کبیرہ گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے، ایک شراب پینا، دوسرا یتیم کا مال کھانا، اور فرمایا کہ تیسرا سود کھانا، اور فرمایا کہ 2 کبیرہ گناہ وہ ہیں جس کا تعلق شرم کی جگہ سے ہے، ایک زنا کرنا، دوسرا لواطت کرنا، اور فرمایا کہ 2 گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بغیر حق کے کسی کو قتل کر دینا، اور دوسرا فرمایا کہ چوری کرنا، اور فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا تعلق کبیرہ گناہ کا وہ پیر سے ہے، اور وہ ہے جنگ کے دن کفار سے بھاگ جانا، اور فرماتے ہیں کہ اور ایک گناہ ایسا ہے، یہ سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ بعض کا تعلق دل سے ہے، بعض کا تعلق زبان سے ہے، بعض کا تعلق ہاتھ سے ہے، بعض کا تعلق پیر سے ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق سارے جسم سے ہے، وہ عقوق الوالدین، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی احادیث شریفہ میں آپ دیکھیں گے کہ سارے کبیرہ گناہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس سے بچنے کی ہمیں تاکید فرمائی۔ پہلی حدیث شریف آتی ہے باب الکبائر وعلامات النفاق کے تحت، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقك قال ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیة ان يطعم معك قال ثم ای قال ان تزانی حلیلة جارك فانزل اللہ تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون الآیہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے پہلے آپ اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 6واں نمبر بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مسواک اور اپنا نالین آپ کے حوالے کیا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مامور تھے اس بات کے کہ جب بھی مسواک کی ضرورت ہو سرکار کی خدمت میں مسواک پیش کرنا، مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے، آپ کو عطا کرتے، آپ پھر اس کو جو ہے دھو دیا کرتے، پھر خدمت میں پیش کر دیا کرتے۔ اسی طرح نالین، سرکار کسی محفل میں تشریف لے گئے، نالین کو سنبھالے رکھنا، جیسے سرکار تشریف لائیں ارادہ کرے نالین پہننے کا تو فوری پھر خدمت میں پیش کر دینا، یہ سعادت مندی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور جنگ بدر میں بھی آپ شریک رہے، اس کے بعد بھی اور بھی غزوات میں آپ شریک رہے، جنگوں میں شریک رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز سے راضی ہوں جس کے لیے ابن ام عبد راضی ہو جائے، اور میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں جس کے لیے ابن ام عبد ناپسند کرے جس کو، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار نے فرمایا کہ وہ چیز کو میں پسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود پسند کرے، اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو ابن مسعود ناپسند کرے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، صفات میں بھی، چال چلن میں بھی، گفتگو کے انداز میں بھی۔ فرماتے ہیں کہ کم گوشت والے تھے، تھوڑے سے پست قد تھے، اور فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جب کوفہ میں آپ قاضی بنے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک پھر آپ وہاں پر موجود رہے، پھر مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور آپ کا وصال مدینہ منورہ میں سن 32 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر شریف فرماتے ہیں کہ 60 سے کچھ زائد آپ کی عمر تھی۔ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہے، اور فرماتے ہیں بعد والے بھی صحابہ تابعین نے، اور وہ حضرت ابن مسعود کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصی شان ہے کہ آپ کو افقہ الصحابہ کہا گیا، کہ صحابہ میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے والے، رئیس الفقہاء آپ کو لقب دیا گیا، اس سے آپ کو پھر ذکر کیا جاتا ہے۔ خلفائے اربعہ کے بعد، چاروں خلفاء کے بعد سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے افقہ الصحابہ سے آپ کو یاد کیا گیا۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تو اللہ کے لیے کسی ہمسر کو پکار، یعنی کسی اور کو بھی خدا مان، وہ خلقک، جب کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کی، اللہ نے تجھے تخلیق کی، اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ہمسر مانے، اللہ کے برابر مانے۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ جیسا کہ ہوتا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں خاص طور پہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، یہ خوف سے کہ پھر اس کو کھلائے گا کون، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا کون۔ تو سرکار نے یہاں پر بیٹی کا خاص طور پہ نہیں بلکہ ولد کا استعمال کیا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس خوف سے اس کو قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، اور یہ ڈرنا تو کہ اس کے کھانے کا انتظام کیسا ہوگا، اس کے خرچے کیسا ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے پہلے تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، فرمایا گیا کہ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے شرک کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو کوئی اگر اس حالت میں انتقال کر جاتا ہے کہ اس نے شرک سے توبہ نہیں کی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا، اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ کبیرہ گناہوں میں ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ دوسرے فرمایا کہ کھانے کے خوف سے، کہ غذا کے اندیشے سے، مالی معاملات کے خطروں سے اپنی اولاد کو ختم کر دینا، قتل کر دینا، تو فرمایا گیا کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک تو قتل کرنا ہے، دوسرے اللہ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ بھروسہ نہ کرنا اور یہ ڈرنا کہ اس کے کھانے کا انتظام کیسا ہوگا، اس کے خرچوں کا کیسے ہوگا، یہ سوچنا، فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ موجودہ دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا بچوں کو، لیکن آج بھی اس طرح کا قتل ہوتا ہے۔ بچیاں زیادہ ہوں گے تو پھر ان کے کھانے پینے کا کیسا، پہلے پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جاتا تھا، آج ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس خوف سے کہ پھر کیسے ان کی شادی کا خرچہ ہوگا، کیسے ان کی زندگی کا خرچہ ہوگا۔ اس سے بچنا چاہیے، اس کو کبیرہ گناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے مت قتل کرو کہ بچیاں زیادہ ہوں گے تو پھر خرچے کیسا ہوں گے، پریشانیاں ہوں گے، اخراجات زیادہ ہو جائیں گے، تنگ دستی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ہمارا کام ہے رزق دینا، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو جو رزق ملنے والا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد کبیرہ گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے پاس کون سا ہے؟ قال ان تزانی حلیلۃ جاریک، فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کر۔ ایک تو اس پڑوسی ہے اور تجھ پر وہ بھروسہ کرتا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس کے بھروسے کو توڑ دے اور پڑوسی ہونے کا جو حق ہے اس کو ختم کر دے، اس کے ساتھ اس طرح کا ارتکاب کرے، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس۔ تو فرماتے ہیں کہ فانزل اللہ تصدیقہا، بس اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کی، سرکار نے جو فرمایا، اس ارشاد کی، ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ نے پھر نازل کیا قرآن میں ارشاد والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور پھر اس قتل کو، اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے قتل کرنا، ہاں کسی حق کے ساتھ، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں جیسا کہ اسلام کا قانون ہے کہ قتل کیا جاتا ہے، یہ حق ہے۔ فرمایا کہ بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے جو لوگ، ولا یزنون، اور جو زنا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ یہ لوگ ہی اللہ کے رحمان کے بندے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ پوری آیت ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو ایسے کام کرتے ہیں تو پھر وہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ کو پانے والے ہوتے ہیں، پھر گنہگار ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد روایت آتی ہے عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، رواہ البخاری، وفی روایت انس وشہادۃ الزور بدل الیمین الغموس، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے،
اور کسی جان کو قتل کرنا ہے اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت میں، یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے تھا، لیکن حضرت انس کی روایت میں یہ ہے کہ شہادت الزور کا لفظ ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے جھوٹی قسم کے بدلے میں۔ الفاظ حضرت انس کے روایت میں اس طرح سے ہیں، اس کو بھی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، ہلاکت میں ڈالنے والی 7 چیزوں سے اجتناب کرو، بچو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، اور اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل کرنا مگر کسی حق کے ساتھ، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور غافل یعنی جو غافل ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور گناہ سے دور ہیں، غافل مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا زنا کی، کہ وہ تو پاکیزہ ہے، بیچاری ہے، بھولی بالی ہے، اس پر الزام لگانا زنا کا۔ تو فرمایا کہ یہ 7 چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اور کرنا چاہیے ناظرین، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ سود کھانا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ میں ذکر کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اور یتیم کا مال کھانا، اور جادو کرنا، یہ چیزیں جو ہمارے آج معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه۔ وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان، هذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ جب چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن بھی رہے، یعنی مومن ہوتے ہوئے پھر وہ چوری نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ وہ شراب نہیں پیتا جب کہ وہ شراب پیتا ہو اور وہ مومن ہو، یعنی شراب پینے کی حالت میں پھر وہ مومن نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ وہ کسی چیز کو چھینتا نہیں، ایسی چیز کو کہ لوگ اس کی طرف اس چیز میں اپنی نگاہوں کو بلند کر کے دیکھیں، یعنی سب حیرت میں پڑ جائیں، اس طرح سے نہیں چھینتا کہ جب وہ چھینتا ہو اس کو اور وہ مومن بھی رہے، یعنی مومن رہتے ہوئے ایسے کام نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ تم میں کا کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب وہ خیانت کرتا ہو اور وہ مومن بھی ہو، بس تم بچو، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، شارحین نے پھر یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کرتا، مطلب یہ کہ مومن نہیں رہتا وہ، قتل کرنے والا اس حالت میں قتل نہیں کرتا کہ مومن بھی رہے، مطلب یہ کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو پھر وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مومن باقی نہیں رہتا؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومن نہیں رہتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو پھر اس کی کمالیت ایمانی ختم ہو جاتی ہے، جب زنا کرتا ہے تو پھر کامل مومن برقرار نہیں رہتا، وہ ناقص ہو جاتا ہے ایمان کے معاملے میں، جب قتل کرتا ہے تو کامل مومن نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ مراد یہاں پر کامل ہونا مراد ہے، یا فرمایا کہ مومن نہیں رہتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں نہیں رہتا، کسی سے امن میں نہیں رہتا، فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے امن میں نہیں رہتا، پھر کبھی بھی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، اللہ کے عذاب کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ یا فرمایا کہ مومن سے مراد اللہ کی فرما برداری کرنے والا نہیں رہتا،
وہ اللہ کا نافرمان پھر ہو جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ یہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، قتل کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے وعید کے طور پر سرکار نے بیان فرمایا ہے مومن تو رہتا ہے، وہ کافر تو نہیں ہو جاتا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے، جمہور کا اتفاق ہے کہ چوری کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، قتل کرنے سے کافر تو نہیں ہو جاتا، زنا کرنے سے کافر تو نہیں ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، گویا کہ شدت بتانے کے لیے اس گناہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ذکر فرمایا، بیان فرمایا۔ یا فرمایا کہ مومن نہیں رہتا کا مطلب یہ کہ وہ پھر حیادار نہیں ہوتا، وہ اللہ سے شرمانے والا نہیں رہتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ جب پھر زنا کرتا ہے تو پھر وہ حیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حیادار باقی نہیں رہتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشریحات اس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے گناہ ہیں کہ بندہ کی پھر کمالیت ایمان ختم ہو جاتی ہے، ایمان اس کا پھر باقی نہیں رہتا۔ ان گناہوں سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ یا پھر جیسا کہ آگے ذکر کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو قتل کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ تو حضرت کریمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ایمان اس سے کیسے چلا جاتا ہے پھر؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح، اور آپ نے اپنے انگلیوں کے درمیان جالی بنائی، پھر اس کو نکالا، فرمایا کہ اس طرح سے نکل چلا جاتا ہے ایمان۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کیا تو پھر ایمان اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور پھر اس طرح لوٹ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے انگلیوں کی جالی بنا کے فرمایا کہ اس طرح سے پھر توبہ اگر کرتا ہے وہ سچی توبہ، تو پھر ایمان اس کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کرتا، چوری کرتے ہوئے ایمان میں پھر برقرار نہیں رہتا، زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مومن تام نہیں رہتا، کامل مومن برقرار نہیں رہتا۔ یا فرمایا کہ اس کے لیے ایمان کا نور باقی نہیں رہتا، نور ایمانی اس سے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری کی یہ الفاظ ہیں، یہ ساری تشریحات بخاری میں موجود ہیں۔ اس کے بعد روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ کتنا ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، تین کام یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ مومن ایسے کام نہیں کرتا، یہ کام کرنا منافقوں کا کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ منافق سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانیاں ہیں، مطلب کہ منافقوں کا کام ہے، منافق ہی ایسے کام کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی مومن کرے گا تو بالکل وہ ایمان سے نکل جائے گا، منافق ہو جائے گا، اس طرح کا مطلب نہیں، یعنی مومن کو نہیں کرنا چاہیے، منافقوں کے اعمال ہیں، یہ منافقوں کے کام ہوا کرتے ہیں، مومن ایسے کام نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور مسلم میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہیں، اگرچہ کہ وہ سمجھ رہا ہو، اس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور روزہ رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں منافق کی نشانیاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں یہ منافق کی نشانیاں ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد روایت آتی ہے عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہے کہ جس کسی میں وہ چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ منافق خالص بن جاتا ہے، خالص منافق ہو جاتا ہے، اور جس کسی میں اس میں سے کوئی خصلت پائی جاتی ہے، تو ایک خصلت پائی جاتی ہے، ایک عادت پائی جاتی ہے، تو فرمایا کہ پھر نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ چار چیزیں کسی منافق میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ شارحین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چار چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی کسی مومن میں، یا فرمایا کہ مومن یہ چار چیزوں کے عادی نہیں ہو سکتا کہ اس کی خصلت بن جائے، عادت بن جائے۔ منافق ہی ایسے کام کر سکتے ہیں، ہمیشہ یہ چار چیزیں کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ چار چیزیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا، اور ایک خصلت اگر یہ چار چیزوں میں سے پائی جائے تو پھر اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے،
جب وعدہ کرے عہد کرے تو اس کو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو فرمایا کہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائے تو خالص منافق پھر وہ ہوتا ہے، خالص منافقوں کا یہ کام ہوتا ہے، مومن ایسے کام نہیں کرتا۔ بخاری مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعیر الى هذا مرة والى هذا مرة رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہوتی ہے، کہ کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف، کہ بکروں کی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف۔ منافقوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ایک چیز پہ قائم نہیں رہتے، نیکی پر قائم نہیں رہتے، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، برقرار نہیں رہتے، ان کا ایک معاملہ نہیں ہوتا، زبان سے کچھ بولتے ہیں، دل میں کچھ کیفیت ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، کبھی پھر کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری سائیڈ ہیں۔ ان کا گویا کہ سچائی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی، گویا کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، باطن ان کا صاف نہیں ہوتا، 2 رخی پر ان کے اندر ہوتا ہے، چال چلنے کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے، مومنوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ اس کے بعد حدیث شریف آتی ہے وعن صفوان بن عسار قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه لا تقل نبي انه لو سمعك لكان له 4 اعين فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محسنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد إنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قال إن داود عليه السلام دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي إنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود رواه الترمذي وأبو داود والنسائي۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو اس نبی کے پاس۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ نبی مت بول، کیونکہ اگر وہ تجھ سے سن لیں گے تو ان کے تو 4 آنکھ ہو جائیں گے، وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ یہودی بھی تسلیم کیے ہیں، یہ مومن ہو گیا ہے، تیرے مومن ہونے پر اور تیرے نبی کہنے پر وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اس بات سے کہ کوئی مومن ہو جائے، کوئی حق پر آ جائے، کوئی حق کو پہچان لے۔ آپ کی آرزو ہوتی تھی کہ سارے لوگ نجات پالیں، ہر کوئی گمراہیت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے 9 واضح نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، کہ جس کا ذکر ہے توریت میں، جس کا ذکر ہے 9 واضح نشانیاں، اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جس جان کو قتل کرنا، اس کو قتل مت کرو مگر کسی حق کے ساتھ، اور کسی بری آدمی کو، بے گناہ آدمی کو بادشاہت والے کی طرف، سلطنت والے کی طرف مت لے جاؤ کہ اس کو قتل کر دے، بلا وجہ کے حاکم کے سپرد کر دیے، پولیس کے حوالے کر دیے تاکہ کیسوں میں پھنس جائے، قتل ہو جائے، اس طرح سے مت کرو۔ اور پھر جادو مت کرو اور سود مت کھاؤ، اور کسی پاک دامن بے قصور عورت پر زنا کی تہمت مت لگاؤ، اور پھر جنگ کے دن فرار ہو کر مت بھاگ جاؤ۔ اور فرمایا کہ اے یہود، خاص طور پر تم پر یہ لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے آگے مت بڑھو، کیونکہ ان کے لیے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ہفتے کے دن آزمائش کے طور پہ حکم دیا گیا تھا کہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ تو سرکار نے فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے 9 چیزوں کو سنا، سرکار کے جواب کو سنا، تو دونوں پھر آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے دست مبارک کو اور آپ کے پیروں کو، دونوں پیروں کو بوسہ دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں۔ تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز تم کو روکتی ہے کہ تم میری اتباع کرو، پھر کیوں مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ گواہی بھی دے رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، قدم بوسی بھی کر رہے ہیں، دست بوسی بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جھوٹ کہا وہاں پر اپنی بات کو ٹالنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی ذریت میں کوئی نبی ہو، اگر ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو یہود ہم کو قتل کریں گے۔ ایک
اپنی بات کو ٹالنے کے لیے اس طرح سے انہوں نے بات کہی اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی نے، ابو داؤد نے اور نسائی نے۔ تو ناظرین یہیں پر ہمارے پروگرام کا آج ٹائم ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ جاری ہے اس بیان کا، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔